لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے سچے نبی ہیں۔ آج میں محی الدین نگر کے ایک ایسے دھروہر سے روبرو ہو رہا ہوں جس کو شاہی جامع مسجد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس مسجد کو شیر شاہ سوری کے دور میں بنایا گیا تھا۔ نزدیک میں ہی ایک قلعہ ہے اور یہ قلعہ کے نزدیک ہی یہ مسجد اوستھت ہے۔ محی الدین نگر بس اسٹینڈ، پورب بس اسٹینڈ جو سمستی پور کے لیے جہاں سے بسیں کھلتی ہے وہیں پر یہ مسجد آباد ہے۔ تو اس پر اور اس کے اتہاس کے بارے میں تفصیل سے جانکاری دینے کے لیے گرامین موجود ہیں۔ میں مہربان احمد خان، محی الدین نگر درگاہ اور سرکار کا علاقہ ہے، وہیں پر میں مقیم ہوں۔ اس جامع مسجد میں میرا گہرا تعلق ہے۔ اس جامع مسجد کے اندر اب بھی مرکز موجود ہے۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے۔ تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے، جس کے مصداق یہ شاہی جامع مسجد کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ یہ مسجد کی تعمیر کا جہاں تک تعلق ہے، اس کو تعمیر کرنے والوں میں حضرت علامہ بندہ حق حقانی، جو محی الدین نگر کے اس پار باڑھ کا علاقہ ہے، وہاں پر ان کا قیام تھا۔ اب وہ شیر شاہ سوری رحمۃ اللہ علیہ کے اتالیق تھے، پرورش کرنے والے، ان کو پڑھانے لکھانے والے، ان کو دینی شعور دینے والے، سمجھ دینے والے، اور شاہی سلطانوں کے بچوں کو صحیح تربیت دے کے اور مجاہدین کی شکل میں ان کی تربیت دینے والے، یہ سب حضرت بندہ حق حقانی، جو باڑھ شہر کے قریب ہی ایک گاؤں ہے نوادہ، وہیں پر یہ علاقہ ہے، وہیں پر آج تھرمل پاور بن چکا ہے۔ انہی کے طفیل میں اس پار میں متھلانچل کے اندر اس کو مرکز کی حیثیت بنائی گئی تھی، اور وہاں سلطان بختیار خلجی رحمۃ اللہ علیہ کا جب آمد ہوا تو اس جگہ پر بختیار پور کی جگہ آج موجود ہے۔ باڑھ اور بختیار پور بہت ہی مشہور جگہ ہے۔ وہ عربوں کا قافلہ جس وقت تجارت کے لیے آیا کرتا تھا تو ایک مرکز اس پار مگدھ میں تھا اور ایک مرکز متھلا میں یہاں محی الدین نگر میں ہوا کرتا تھا۔ اسی کو بنیاد بنا کے بختیار خلجی نے یہاں پر اپنا پڑاؤ ڈالا، اور بندہ حق حقانی اس زمانے بھی موجود، اور اس کے بعد حضرت شیر شاہ سوری رحمۃ اللہ علیہ کی پرورش پرداخت ہوئی۔ اسی زمانے کے اندر ایک نام نامی حضرت شمس الدین الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا آتا ہے، جن کے طفیل میں یہ حاجی پور ہے، حاجی شمس الدین الیاس رحمۃ اللہ علیہ، جن کے طفیل میں یہ سمستی پور ضلع ہے، اور جن کے طفیل میں یہ حاجی پور شہر ہے، اور پھر اس پار پٹنہ کا علاقہ ہے۔ تو یہ ابراہیم شرقی کے وزیر ہوا کرتے تھے، اور محی الدین نگر میں ان کا قیام ہوا کرتا تھا، شہر دھرارا کے اندر۔ تو یہ پرکوٹا بنا یہاں پر ان کی رہائش گاہ، یہ محی الدین نگر کا جو قلعہ دکھائی پڑتا ہے اس کے اندر رہائش گاہیں ہوا کرتی تھیں، اور مجاہدین کی تربیت کی جگہ ہوا کرتی۔ اہل تجاریہ کو تجارت کے لیے جہاد تجاریہ بھی سکھائی جاتی تھی، اور اعمال والوں کو صحیح نیک اعمال کی تربیت بھی دی جاتی تھی۔ یہاں سے جو کلمہ اور نماز، روزہ اور حج زکوٰۃ جو بنیادی اسلام کے طریقے ہیں، اس کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا جاتا تھا۔ آج بھی یہ مسجد کے اندر جو خطبہ لگا ہوا ہے اس میں چاروں خلفائے راشدین کا نام ہے، یعنی اس مسجد کا تعلق خلافت راشدہ سے جڑا ہوا ہے، اور جو اس زمانے کے مبلغین، معاہدین اور مدرسین اور معلمین اور مجاہدین ہوا کرتے تھے، ان کا قیام گاہ ہوا کرتا تھا۔ تجارت والے بھی یہاں آیا کرتے تھے، اور لوگوں میں دعوت تبلیغ کے ذریعے دین اسلام کو پھیلانے کا کام کیا کرتے تھے۔ تو دین کی یہ مرکز پہلے بھی مسجد کو بنائی گئی، دھیرے دھیرے یعنی ابراہیم خلجی کے زمانے سے لے کے حاجی شمس الدین الیاس رحمۃ اللہ علیہ اور ابراہیم شرقی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جب یہ مرکز کی حیثیت بن گئی تو افغانوں کا یہ بہت ہی وسیع علاقہ تھا،
جس میں افغان مجاہدین اکثر بیشتر اس علاقے کے اندر زیادہ پسندیدہ جگہ ہونے کی وجہ سے قیام پذیر ہوئے، یا پورے در بنگالہ جس کو اس وقت یعنی پورا بنگلہ دیش، پورا آسام، پورا بہار، پورا اڑیسہ، پورا جھارکھنڈ اور پورا بنگالہ، یہ اتنے بڑے علاقے کو در بنگالہ کے نام سے بنگال کا نام دیا گیا تھا۔ اور اس بنگال کو خوبصورت بنانے میں، اس کو مالدار بنانے میں، یہاں کے لوگوں کو خوشحال بنانے میں ان بزرگوں نے بہت ہی اہم کردار کیا، بہت اہم کردار ادا کیا گیا ہے نا۔ دلی سلطنت سے جڑا ہوا بھی رہا، اور کبھی کبھی آزاد ریاست کے طور پر در بنگالوں کو بنگال کی ریاست میں مشہور بھی کیا گیا۔ تو آخر زمانے میں بھی حضرت شیر شاہ سوری رحمۃ اللہ علیہ کا جب عروج ہوا اور ان کے ہاتھوں میں شپہ سالاری آ گئی، ان کی سلطنتیں قائم ہو گئی، سلطنت دلی تک ہو گئی، تو اس کو پرگنات میں جب بانٹا گیا تو اس کو 17 پرگنے کا سرکار بنا گیا۔ تو اسی مسجد کے طفیل میں یہ 17 پرگنے کا سرکار بھی بنا، چھوٹا سا قلعہ پرکوٹا بھی بنا، اور یہاں سے پورے 17 پرگنوں کو کنٹرول کرنے کے لیے یعنی مجاہدین کا، مبلغین کا قافلہ در قافلہ، اور علاقے کے اندر ہر پنچکوسہ نظام پر ایک قاضی ہاؤس بنایا گیا، اور روڈ ویز جو ایک شہر سے دوسرے شہر کو جوڑا جاتا ہے تو روڈ ویز جو سڑکوں کا جال بچھایا گیا، ہر جگہ پہلے تو کنواں بنایا جاتا تھا اور تالاب بنایا جاتا تھا، لوگوں کی ضرورت کے لیے کنویں تالاب کا انتظام کیا گیا، مسافر خانے کا انتظام کیا گیا، اور روزگار کے لیے جہاں تک ممکن ہو سکا وہ کاشتکاری کا نظام بھی قائم کیا گیا، اور ہر 30 ایکڑ کو یعنی پنڈال اور باندھ کی شکل میں باندھ کے، اور اس میں زرخیز علاقے کے اندر جو کاشتکاری کا نظام ہوتا ہے اور جو جانوروں کے پالنے کا نظام ہوتا ہے، جو بڑی یہاں پہ ندیاں بھی دکھائی پڑتی ہیں، تو ندی کے اندر جو مچھلی پالن کا نظام ہوتا ہے، یا آخر زمانے میں بکری کے پالن کا نظام ہوتا ہے، بطخ کے پالنے کا نظام ہوتا ہے، یہ سارا نظام کو کے یہاں کی معیشت سے جڑا ہوا تھا، اور ہر لوگوں کو خوشحال بنانے کے لیے ہر قسم کے روزگار سے ان کو جوڑا جاتا تھا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یعنی آج بھی کسی نہ کسی شکل میں لوگ اپنی زندگی کی ترقی کے لیے رواں دواں ہیں، اور زندگی کے اصول کو صحیح رخ پر لانے کے لیے لوگ کوشاں ہیں۔ تو آج بھی اس مسجد کو مرکز کی حیثیت دی گئی ہے، اور یہ 55 یا 60 مسجد کے حلقے کا یہ مرکز ہے۔ اس مرکز سے 5 حلقے کو جوڑا گیا ہے، ہر حلقے میں 15، 20، 25 مسجدیں ہوا کرتی ہیں، اور اس میں جماعتوں کا آنا جانا ہے، یعنی مبلغین کا آنا جانا ہے، مدرسین کا آنا جانا ہے، اور دعوت تبلیغ کی نسبت سے معلمین کا آنا جانا ہے۔ جب جماعت کی شکل میں لوگ آتے ہیں، یہاں پر ہر ہفتے مشورہ ہوا کرتا ہے، اور مشورے کے ساتھ جو بھلائی کا کام ہو سکتا ہے، جو نیکی کا کام ہو سکتا ہے، جو معروف ہو سکتا ہے، روزانہ کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، تعلیم تربیت کا نظام قائم ہوتا ہے، اور ہر گھر کے اندر تربیت کا وہ نظام قائم ہوتا ہے جس سے دنیا کے اندر بھی اس کو صحیح رخ اور صحیح خوشحالی کا یعنی صحیح مکانات مل جائیں، صحیح پاکیزہ زندگی ان کو مل جائے، اور بدن کے اعتبار سے ہی وہ پاکیزہ زندگی گزارنے والے بن جائیں، ذہنی طریقے سے وہ پاکیزہ زندگی گزارنے والے بن جائیں، عقلی طریقے سے پاکیزہ زندگی گزارنے بن جائیں، اور روحانی طریقے سے روحانی تربیت کا پورا نظام ہے کہ یہاں پر اعمال صالحہ سے جوڑا گیا ہے۔ آج بھی خطبے کے اندر خلافت راشدہ کے چاروں خلیفہ کا نام یہاں پر موجود ہے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرا نام حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرا نام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھا نام حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نامی ہے۔ اس خطبے کے اندر ان چاروں خلفاء راشدین کا نام ہے، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک الفاظ کا ذکر ہے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کو بنیاد بنایا گیا، اور ایمان کو بنیاد بنا کے پھر اعمال کی ترغیبیں دی گئیں، اور نیک اعمال کی طرف لوگوں کو راغب کیا گیا۔ اور نیک اعمال میں کلمے کا پڑھنا بھی ہے، ذکر کا کرنا بھی ہے، دعا کا کرنا بھی ہے،
ذکر اذکار کے ساتھ نماز کا پڑھنا بھی ہے۔ پنجگانہ نماز کے لیے جو مائکیں لگا گئی ہیں، جو انتظامات مسجد کے اندر کی گئیں، وہ ساری چیزیں گویا کہ کلمے کی بنیاد پر ہیں، نماز کی بنیاد پر ہیں، روزے کی بنیاد پر ہیں، اور یہاں حج کی تربیت کے لیے لوگوں کو ترغیب دی جاتی ہے، اور زکوٰۃ کے بیت المال کا بھی نظام قائم ہے۔ تو کلمہ، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کی بنیاد پر اس مسجد کے اندر جو کام پہلے سے جاری تھا وہ اب بھی جاری ہے۔ یہاں جو امام صاحب موجود ہیں ان کے لیے جو ترغیبی بات ہوتی ہیں ان کی تربیتیں ہوتی ہیں۔ تربیت کے لیے جتنے بھی یہاں پر مسجد کے اندر امام صاحبان ہیں ان کی تربیت یہاں پر ہوتی ہے، اور ایک ہی خطبہ میں لوگوں کو یعنی منسلک کیا جا رہا ہے کہ ہر خطبے کے اندر جو جمعہ کے اندر خطبہ دی جا رہی ہے اس سے لوگ مستفیض ہونے والے بن جائیں۔ ہر ہفتے جمعہ کی نماز کے بعد بھی لوگوں کے لیے مشورہ کیا جاتا ہے۔ اب مشورے میں جو بات طے ہوتی ہے اس کے اعتبار سے لوگوں کی تربیت ہوتی ہے، ترغیبیں دی جاتی ہیں، جو ضرورت کی چیزیں ہو سکتی ہیں ان کو مہیا کرایا جاتا ہے، اور آپس میں جو خلفسار کی شکل بنی رہتی ہے، ناچاقی ہو جاتی ہے، حسد، کینہ، بغض، عداوت ہو جاتا ہے، لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، تو تقویٰ، پرہیزگاری کا ان کو جو ہے وہ ساری باتیں بتائی جاتی ہیں کہ اللہ کا ڈر دل کے اندر ہو، جنت کا شوق دل کے اندر ہو، جہنم کا خوف دل کے اندر ہو۔ قضاء کا نظام جو اس زمانے کے اندر جاری تھا وہ بغل ہی کی ایک مشہور جگہ موجود ہے جس میں قضاء کا نظام جاری تھا۔ اس میں قاضی صاحبان بیٹھا کرتے تھے، اور علاقے پر قناعت کے جتنے بھی لوگ ہوتے تھے ان کا سارا انصاف یہاں سے ہوا کرتا تھا۔ تو انصاف کے ذریعے لوگوں کے جو ماحول ہوا کرتے تھے، معاشرے کے اندر جو ایک اعتدال ہونا چاہیے، گھروں کے اندر بھی اور معاشرے کے اندر بھی، وہ قضاء کے نظام کے ذریعے جڑا ہوا تھا۔ ہر ایک کی نگرانی کی جاتی تھی، ہر ایک گھر کی کفالت کی جاتی ہے، ہر ایک گھر کو ترغیب دے کے نیک اعمال پر کھڑا کیا جاتا تھا۔ تو نیک اعمال پر کھڑا ہونے کے لیے آج بھی مستعدی دکھانے کی ضرورت ہے، اور ایک امام کے تابع ہو کے اور ایک امیر کے تابع ہو کے لوگوں کو زندگی گزارنے کی جو صحیح شعور ہے وہ لوگوں کو بتائی جا رہی ہے، اور یہ سارے انتظامات یہاں پر اس جامع مسجد کے اندر کی جا رہی ہیں۔ اور حالات کے تقاضے کے اعتبار سے ابھی شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، 2 دن کے بعد ہی رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، اس میں ساری سرگرمیاں جو پنجگانہ نماز کی ہوتی ہیں، پنجگانہ جو اذانیں ہوتی ہیں، لوگوں کو بلایا جاتا ہے کہ آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف، بچ جاؤ اس جہنم کی آگ سے اور چلو اس جنت کی طرف، دوڑو اس جنت کی طرف جس کی وسعت زمین آسمان کے برابر ہے۔ تو یہ جو اذان کی آوازیں ہیں عربی زبان کی ہے، جو عام مسلمان بھی نہیں سمجھ پا رہے ہیں، عام لوگ جو واقعی اردو ہندی سمجھنے والے ہیں ان کو عربی الفاظ سمجھ میں نہیں آ پاتی ہیں کہ اذان کے ذریعے اصل میں کہا کیا جا رہا ہے۔ تو ان باتوں کو صحیح سمجھنے کے لیے بھی یہاں پر آ کے باتوں کو ایک دوسرے سے مذاکرہ کر کے ایک دوسرے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور عوام الناس کو بھی دین کے اعتبار سے دین سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اعمال کے اعتبار سے اعمال کو سمجھنے کی ضرورت ہے، خیر خواہی کے اعتبار سے خیر خواہی کرنے کی ضرورت ہے، اب بدخواہی سے بچنے کی ضرورت ہے، اور حالات کے تقاضے کے اعتبار سے زندگی کے معمول کو صحیح رخ پر لانے کی ضرورت ہے۔ آپس کے تنازعات کو، حسد کو، کینے کو، بغض کو، عداوت کو، آپس کے بگاڑ کو دور کرنے کی ضرورت ہے، اور جو جگہ یہاں پر موجود ہے اس کا صحیح استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں اتنا خوبصورت علاقہ، اتنے خوبصورت مقام پر قائم ہے، اور اتنے خوبصورت لوگ یہاں پر ہیں، تو تقویٰ کا معیار صرف چند لوگوں کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ تقویٰ، اللہ کا خوف دل کے اندر، اس اللہ کی سرزمین پہ سب لوگ رہتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کو سب جانتے ہیں، لیکن نفسانی خواہشات، شیطان کے چکر میں آ کے اور دل میں جو وسواس آیا کرتا ہے اس شیطانی چال کو اور اپنی بری عادت کو نہ چھوڑنے کی وجہ سے آپس کے تنازعات کو وہ بڑھاوا مل جاتا ہے، بگاڑ کی شکل بڑھنے لگتی ہے، اور برائیاں بڑھنے لگتی ہیں، اور نیکیاں وہ نیچے دبنے لگتی ہیں۔ تو خیر خواہ جو خیر خواہی کے لیے لوگوں تک جاتے ہیں، خیر خواہی کی بات پھیلاتے ہیں، خیر خواہی کی طرف لوگوں کو مائل کرتے ہیں، اس کی طرف لوگوں کی توجہ کم ہوتی ہے اور بدخواہی کی طرف زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو اپنے گھروں کے اندر بھی دینی نظام کا قائم ہونا بہت ضروری ہے، مسجدوں کے اندر بھی دینی نظام کا قائم ہونا بہت ضروری ہے، اور معاشرے کے اندر، پورے ماحول کے اندر بھی دینی نظام کا قائم ہونا ضروری ہے۔ اس قضاء کے نظام سے یہ جوڑا گیا جو آج تک وہ اصولی طور پر وہ جگہ تو موجود ہے، لوگ بھی موجود ہیں، لیکن کردار عمل سے وہ خالی ہیں۔ کردار عمل اگر سامنے آ جائے گا تو پھر جو بھی یہاں پر لوگ محلے کے اعتبار سے جتنی آبادی ہے وہ سب کے اندر امن سکون کا حال ہو جائے گا،
دنیا کی بھی خوشحالی ملے گی اور آخرت میں جو جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اللہ سب کو جنت کے راہ پر لگا دے گا اور جنت تک پہنچا دے گا، اور ضرور پہنچاوے گا۔ یہ رمضان کے مہینے کے اندر اسی بات کی طرف ترغیب دی گئی ہے کہ کثرت سے لوگ نماز پڑھنے والے بن جائیں، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے بن جائیں، کثرت سے قرآن شریف کی تلاوت کرنے والے بن جائیں، کثرت سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے والے بن جائیں، کثرت سے اللہ کی طرف سے استغفار کرنے والے بن جائیں، تراویح کو پڑھنے کے لیے مستعدی سے مغرب کی نماز کے بعد ہی تیاری کرنے والے بن جائیں، عشاء کی نماز کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے والے بن جائیں، اور ساری رات اللہ کی عبادت میں لگ کے اللہ کے سامنے آنسو بہا کے اپنے گناہوں سے استغفار کرنے والے بن جائیں۔ توبہ استغفار کے ساتھ دنیا کے اندر جتنے بھی امن امان کی شکلیں ہو سکتی ہیں اس کی طرف لوگوں کو توجہ دلائی جائے۔ دعا ہم یہاں کریں گے اور یہ عرش تک جائے گی، اللہ تعالیٰ دعا قبول کرنے والا ہے، تو ہم بالکل اپنے دلوں کو جگانے والے بن جائیں، اپنی زبان کو اللہ کے سامنے دعا کرنے والے استدعا کرنے والے بن جائیں، اپنے فکروں کو جگانے والے بن جائیں، اپنی روحانی قوت کو بڑھانے والے بن جائیں، اپنی جسمانی قوت کو بھی بڑھانے والے بن جائیں، اپنے حال پہ رحم کھانے والے بن جائیں، اللہ تعالیٰ سے رحم کی بھیک مانگنے والے بن جائیں، اللہ تعالیٰ کی طرف ایسی دعا کرنے والے بن جائیں کہ ہمارے حالات کا کایا پلٹ ہو جائے، نیکی کی طرف مائل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی کے اندر بھی ترقی یافتہ بنا دے اور آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ شان حساب کتاب لے کے اور قیامت کے میدان میں سرخرو کر کے ہم کو جنت کا راستہ دکھا دے اور جنت تک پہنچا دے۔ اسی کے لیے یہ رمضان کا مہینہ ہے، اور ہر مہینے کے اندر اللہ پاک کی طرف سے کچھ خصوصیات ہوتی ہے، اس خصوصیات کو لینے کی ضرورت ہے، اس کو پکڑنے کی ضرورت ہے، اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کو اعمال میں اپنی زندگی کے اندر اتارنے کی ضرورت ہے۔ دنیا کی ساری چیزیں ناپائیدار ہیں، قیامت میں ساری کی ساری چیزیں فنا ہو جانے والی ہیں، ختم ہو جانے والی ہیں۔ ناپائیدار چیزوں کی طرف ہم دنیا میں زیادہ لگے ہوئے ہیں، دنیا کے کھیل تماشے میں زیادہ لگے ہوئے ہیں۔ اپنے حالات کو تبدیل کرنے کے لیے جو تقوی اختیار کرنے کی ضرورت ہے، سکون میں آنے کی ضرورت ہے، اپنے حالات کی تبدیلی میں جو بھی اللہ پاک نے روزی بخشا ہے اس کو کھانے کی ضرورت ہے، پہننے کی ضرورت ہے، رہائش گاہ بنانے کی ضرورت ہے۔ لیکن ان ساری ضرورتوں کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو سمجھنے کے لیے، آخرت کی فکر دل کے اندر لانے کے لیے، جنت کا شوق دل کے اندر پیدا کرنے کے لیے، جہنم کا خوف دل کے اندر پیدا کرنے کے لیے، یہ جو ضرورت ہے اس کی طرف ہم توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ آج اسی کی طرف ہے۔ پہلے یہی جامع مسجد تھی اور اسی جامع مسجد یہ ساری ترقی کا راستہ کھلا تھا اور تمام علاقے کے اندر امن امان شکل بنی تھی، اور آج ساری سر دھڑ کی بازی لا کے ساری کوششیں تو ہو رہی ہیں، لیکن ہر افراد کے اندر جو خوشی ہونی چاہیے، جو اطمینان قلب والا ایمان اعمال ہونا چاہیے، جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا اعمال ہونا چاہیے، اس کے اندر کمی آ گئی ہے۔ اس کمی کو دور کرنے کے لیے سب سے اول دستہ کو آگے آنا پڑے گا۔ جو اعمال میں زیادہ آگے بڑھنے والے ہیں ان کو آگے آنا پڑے گا، جو اعمال کے سکھانے والے ہیں ان کو آگے آنا پڑے گا، جو حق کو جاننے والے ہیں، حق کو سمجھانے والے ہیں، حق کی طرف مائل ہونے والے ہیں، ان کو آگے آنا پڑے گا۔ تو آج اسی بات کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ تو شاہین ہے، پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے، کہ اگلے لوگ بھی شاہین بن کے کہاں ان کا مقام تھا، کہاں سے یہاں آ گئے، اور پھر یہاں کے لوگوں کو دین کی طرف مائل کر کے توجہ دلا کے اور اللہ کی طرف رجوع کر کے اور اللہ کی جنت کا گویا کہ شوق دلا کے، جہنم کا خوف دلا کے، اور اپنی آخرت کو ہی بنا کے لے گئے اور لوگوں کو بھی آخرت کی فکر دلا کے چلے گئے۔ اس لیے آج بھی ہم کو وہی شعر کی ضرورت ہے، تو شاہین ہے، پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے۔ تو آج اسی کردار اور عمل کو اپنی زندگی میں اتارنے والے بن جائیں تو ہماری زندگی بھی چمکدار بن جائے، ہماری زندگی بھی روشن ہو جائے، ہمارا قلب بھی روشن ہو جائے، ہماری دل کی قوت بھی بڑھ جائے، اور دنیا میں رہتے ہوئے عرش دکھائی پڑنے لگے، دنیا میں رہتے ہوئے جنت دکھائی پڑنے لگے، دنیا میں رہتے ہوئے جہنم دکھائی پڑنے لگے۔ اسی کا نام ایمان ہے۔ ایمان کی طرف، ایمان کے تقاضوں کو پورا کریں گے، اللہ تعالیٰ ہر قدم پر ہماری مدد فرمائے گا، انشاءاللہ مدد فرمائے گا۔ ہم مدد لینے کے لیے تیار ہو جائیں، اللہ مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔